الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، سورۃ الاحزاب کی یہ آیت نمبر 21 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ، اس آدمی کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے اور آخرت کے دن میں کامیابی چاہتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ذکر کرتا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہمارے ساتھ ہے۔ آج کی اس درس میں رمضان مبارک کے ان مبارک دنوں میں، جس میں ہم بھلے اپنے گھروں میں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گھروں کو مصلی بنا دیا ہے۔ ہر گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، ہر گھر میں ذکر و اذکار ہو رہے ہیں، ہر گھر میں قرآن مجید کی انتہائی پرتاثیر آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ ہماری بلاؤں کو ٹال دے گا، مصیبتوں کو دور کر دے گا، بیماریوں سے شفایا بھی دے دے گا۔ یا اللہ، ہم تیری ہی رحمت کی امید رکھتے ہیں، ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما۔ دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی جب بات آتی ہے تو آج کی اس درس میں کچھ باتیں مجھے آپ کے ساتھ کہنی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام کے لیے نمونہ ہیں، تو ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک مثالی شخصیت ہے، آئیڈیل ہے۔ آپ کے کردار، آپ کا سلوک، اسی لیے ہم آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اپنے سے، اپنے نفس کی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، ان هو الا وحی یوحیٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ علمہ شدید القویٰ، اور آپ کے استاد بھی کون ہیں؟ جبریل امین، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو قرآن سنتے اور سنایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آتی ہے تو آج ہم انسان اس دنیا میں زندہ ہیں، اور ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ ہم نے تمہارے جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جوڑے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تمہارے دلوں کو سکون ملے۔ دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، آج بہت سارے ایسے گھر ہیں جو خوش ہیں، سعادت مند گھر ہیں، جن گھروں میں عورت اور مرد کا کوئی جھگڑا نہیں، بس پیار، محبت، الفت کی زندگی ہے۔ لیکن کچھ گھر ایسے بھی ہیں جو جھگڑے فساد کا اڈا بن چکے ہیں، ان گھروں سے محبت اور الفت ختم ہو گئی ہے،
اور وہ لوگ مرد اور بیوی اور شوہر کی شکل میں جیتے ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں جیتے جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کچھ مثالیں ہم آج کے اس درس میں دیکھتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنی بیویوں کے ساتھ جیتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، جس میں سے 2 بیویوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا۔ ایک ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان دونوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو 9 بیویاں زندہ تھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ آپ کی اولاد میں پہلے بیٹے قاسم ہیں، جن کی کنیت آپ کی طرف ابو القاسم بطور کنیت استعمال ہوتی ہے۔ پھر عبداللہ اور ابراہیم، اور 4 بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی۔ تو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، یہ 7 اولاد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ 6 اولاد آپ کی زندگی میں انتقال کر گئے سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو آپ کے انتقال کے بہت ہی جلد قریب ہی میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا پیمانہ دیکھیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا صبر کیا۔ آج اپنے عزیزوں کی موت پر غم زدہ ہونے والوں کے لیے بہت بڑا صبر کا امتحان ہے۔ میرے نبی کی مصیبت کو یاد کرو، جنہوں نے اپنی زندگی میں 2 بیویوں کی موت دیکھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 6 اولاد کی موت دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو دیکھ کر ہم صبر کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صبر کیا۔ اب بات کرتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ سلوک کی۔ دوستو، عزیزو، یہ باتیں مجھے آپ کے سامنے اس لیے کہنی پڑتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنائیں، ہم اپنے گھروں کو جنت بنائیں۔ اور یاد رکھیے، ہمارا معاشرہ تنزل کی طرف اور غیر اطمینان زندگی کی طرف جو جا رہا ہے، اس لیے جا رہا ہے کہ ہمارے گھروں سے اطمینان کی زندگی ختم ہے، روزانہ کی کھٹ پٹ کی زندگی ہے، اور اس لیے ہم گھروں میں سکون ہے، نہ گھر کے باہر سکون ہے۔ عجیب پریشانی کا ہم شکار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 11 بیویوں کے ساتھ کیسے زندگی بتائی۔ ہم اپنے مختصر گھر کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان بیویوں کے ساتھ زندگی کرتے تھے۔ ایک طرف فوجیں تشکیل دی جاتی تھیں، ایک طرف باہر سے وفود آتے تھے، ایک طرف مشرکوں کا جواب بھی دینا پڑتا تھا، منافقوں کی منافقت، ان کی مکاریوں کو ان کا جواب دینا پڑتا تھا، اس سے معلوم ہونا پڑتا تھا کہ ان کی مکاریاں کیسی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی مصروف زندگی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ایک مرتبہ انصار کی 11 عورتیں جمع ہوئی، اور سب نے کہا کہ دیکھو، اپنے اپنے شوہر کے بارے میں بالکل صحیح بتائیں کہ کیسے وہ آپ کے ساتھ سلوک کرتا ہے، بیہیویئر کرتے ہیں۔ سب نے بتایا۔ اس میں سب سے اچھا سلوک جس کا تھا وہ ابو زرع کا تھا، ابو زرع نامی ان کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا، کنت لکی لابی زرع لام زرع، اے عائشہ رضی اللہ عنہا،
ابو زرع جیسے زرع کے ساتھ ہیں ویسے میں تمہارے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں بالکل تمہارے لیے اچھا ہوں. اسی لیے قرآن نے کہا وعاشروہن بالمعروف، اپنے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. کبھی کہا رفقا بالقواریر، یہ عورتیں مثل آئینہ کے ہیں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک بات نقل کرتے ہوئے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب ام المؤمنین کی شادی نئی ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اونٹنی پر سوار کروانا چاہ رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے، اپنے گھٹنے پر اللہ کے نبی کے گھٹنے پر صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پاؤں رکھا اور اونٹنی پر سوار ہوئے. یہ تعاون ہے، یہ سپورٹ ہے، یہ اپنی بیوی کے لیے آرام دینے کی ایک کیفیت ہے. یہ ایک اچھا شوہر، مثالی شوہر ہی اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کیا. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز کو دیکھا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر پاؤں رکھ کر صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اونٹنی پر چڑھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں بیوی کو کہیں ہسپتال لے جانا ہے، بیوی کہیں بیمار پڑی ہے، دوائی پلانا ہے، کہتے ہیں کہ جاؤ کسی کو لے کے جاؤ، آٹو لے کر جاؤ، کوئی اور چیز لے کر جاؤ. ارے آپ شوہر ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنی بیوی کا آپ خیال رکھیں. میرے نبی نے ان چیزوں کا خیال کیا ہے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ایک اونٹنی پر سوار ہو کر جا رہے تھے. اچانک اونٹنی سے دونوں گر پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گر گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین صفیہ بنت حیی بن اخطب بھی گر گئیں. تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر ہے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھے، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالمرأہ، ارے پہلے صفیہ کو دیکھو کہ کہیں ان کو چوٹ نہ آئی، ان کو سنبھالنے کی کوشش کرو. تو کہتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا اور پھر یہاں تک کہ وہ سنبھل کر اڑ گئی ام المؤمنین. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حال سے بھی زیادہ اپنی بیوی کی حالت کی خبر لینے کی بات کی. تو یہ عزت ہے، یہ تکریم ہے عورتوں کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا. عورتوں کی ایسی تکریم ہونی چاہیے. یہ ظالم اور جابر اور فاسق ہیں جو مسلمانوں کو دوش دیتے ہیں، مسلمانوں کو الزام دیتے ہیں کہ عورتوں پر مسلمان ظلم کرتے ہیں. میرے نبی نے ایسا ظلم نہیں سکھایا. عورتوں کے لیے شفقت کی بات کہی، محبت کی بات کہی، اچھے سلوک کی بات کہی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جاتا تھا کہ اے ماں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے ہوتے تھے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان فی محنت اہلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گھر کا کام کاج کرتے تھے. یخصف نعلہ، اپنا جوتا سی لیتے تھے، اور کپڑے کو پیبند لگا لیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کام کاج کر لیتے تھے اور جیسے ہی اذان ہوتی تھی اور فوراً چلے جاتے تھے، مسجد کی طرف چلے جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے گھر میں ہیں. بالکل
گھر کا کام بھی ہو رہا ہے، اور جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف نکلے ہیں۔ اسی لیے کہتی ہیں، کبھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والی کے لیے بہتر ہو۔ دوستو عزیزو، مجھے کہنا پڑتا ہے بہت سارے ہیں جن کی شہرت کی داستانیں ہیں، محلے میں، مسجد میں، سوسائٹی میں، فلاں صاحب اتنے بڑے، ان کے اخلاق ایسے ایسے، لیکن گھر میں ان کے تعلق سے رائے اچھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کہی، تم اس وقت اچھے ہو جب تمہاری گھر کی بیوی کہے کہ تم اچھے ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر والی کے لیے اچھا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کہہ دیا کہ میں اپنی گھر والی کے لیے اچھا ہوں۔ تم اچھے اس وقت ہو جب تمہاری بیوی کہے کہ تم اچھے ہو، لیکن بیوی بھی دیندار ہو۔ اگر دیندار عورت نہیں ہے تو وہ دیندار مرد کو اچھا کہاں کہے گی؟ اگر واقعی عورت دیندار ہے اور پاک دامن ہے تو وہ مرد کی تعریف کرے گی۔ اسی لیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کنتو، میں جب کھانے کے لیے بیٹھتی تھی تو میں جہاں سے گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر چوستی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہڈی کو کبھی لے لیتے تھے، وہیں سے کھاتے تھے، اور میں پانی کے پیالے میں جہاں سے منہ لگا کر پانی پیتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں منہ لگا کر پانی پیتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے، اس کے ساتھ کھانا کھائے، اس کی باتوں کو سنے۔ کتنے ایسے ہیں جو اپنے نجی کاموں میں ہیں لیکن ان کو اتنی فرصت بھی نہیں ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھیں، ان کی باتوں کو سنیں۔ اور کبھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے میرا نام پکارتے تھے۔ ہمارے ہاں ایک رواج ہے، بیوی کو عجیب طریقے سے پکارا جاتا ہے جیسے نوکرانی کو پکارتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں ارے ایسا کیوں بلاتے ہو، عزت سے بلاؤ، اچھا بلاؤ۔ بولے نہیں، ایسے بلانے سے محبت رہتی ہے۔ ایسی کون سی محبت رہتی ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں یا عائش، کبھی کہا یا حمیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے القاب سے اپنے نبی کو بلایا، اپنی بیوی کو بلایا ہے۔ تو بیوی کے لیے اچھے القاب رکھیں، اچھے نام سے پکاریں، اس لیے کہ وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے، آپ کا کام کاج کرتی ہے، اور آپ کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ اسے اچھے نام سے پکاریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جبریل امین کے بارے میں کہا ہذا جبریل یقرؤک السلام، یہ جبریل ہیں جو تمہیں سلام کہتے ہیں۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیویاں ہیں، ان میں سے ایک بیوی کو رب کا سلام آتا ہے، ایک بیوی کو جبریل کا سلام آتا ہے۔ وہ عورت جن کو رب کا سلام آتا ہے وہ خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس میں کہا گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہا کہ جب حضرت خدیجہ آنے لگی تو جبریل نے کہا کہ اللہ کے نبی، وہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں برتن ہے، اس میں سالن ہے یا کوئی کھانے کی چیز ہے، جب وہ آ جائیں تو کہنا کہ ان کا رب ان کو سلام کہتا ہے، اور جنت میں ان کے لیے ایسے گھر کی بشارت ہے جو بغیر بانس کے بنا ہے، وہاں کوئی شور و شغب نہیں ہے اور وہاں کوئی تھکان نہیں ہے، اور جنت میں مکان کی بشارت سنائے گی۔ اور یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو جبریل کا سلام پہنچایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیسے تھا؟ دیکھیے آگے چل کر کہتے ہیں غزوہ مریسی، ایک جنگ ہوئی، ایک غزوہ ہوا، اور وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے
تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلے سے ہار گر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری فوج وہاں رکا دی. ہار ڈھونڈا جانے لگا. یہ کس کا ہار ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی کا ہار ہے. اور آخر صحابہ کے پاس پانی ختم ہو گیا اور وہاں ان کو تیمم کی اجازت ملی، اور جس اونٹنی پر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوار تھی وہ اونٹنی اٹھائی گئی تو اس کے نیچے وہ ہار ملا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دل کی خوشی کے لیے ساری فوج وہیں رکا دی کہ جب تک ہار نہ مل جائے یہاں سے کوچ نہ ہو. اللہ 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 کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کتنا خیال ہے اپنی بیویوں کا. کہتے ہیں سفر میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر میں نکلنا چاہتے ساری بیویوں کو تو نہیں لے جا سکتے تھے، قرآن دادی ہوتی تھی، قرآن میں جن کا نام نکلتا تھا ان کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر میں ہیں، اور اتفاق سے جس اونٹنی پر سوار ہیں ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ذرا سست طریقے سے چل رہی ہے، آہستہ آہستہ چل رہی ہے. ام المؤمنین پیچھے ہو گئی، اور پیچھے ہو گئی تو رونے لگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے مجھے ایسی اونٹنی دی ہے جو چلتی نہیں ہے، اور رونے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسو پوچھ رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں. اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آج کل کا مرد ہوتا تو کہتا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے رونے پر اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو پوچھا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بیمار بھی ہوتی تھیں. انسان ہیں، بیمار ہوتے ہیں، عوارض لاحق ہوتے ہیں، تو بیماری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رول ہوتا تھا اپنی بیویوں کے ساتھ؟ کبھی دعا پڑھ کر دم کرتے تھے، معوذتین پڑھتے تھے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اس طرح کی دعائیں پڑھتے تھے جسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں. اور اسی طرح ایک اچھے مرد کی علامت ہے ہمارے پاس، جیسے وہ زمانہ عرب کا زمانہ تھا، وہاں کئی شادیوں کا رواج تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رخصت دی ہے کہ مرد ایک سے زائد شادی کر سکتا ہے حالات کے حساب سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو اجازت دی ہے. تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، کئی شادیاں ہوتی تھی تو کبھی بیویوں کے بیچ میں کچھ باتیں ہو جاتی تھیں. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک بیوی صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ تو یہودی کی بیٹی ہے. تو وہ روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما یبکی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو حفصہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں یہودی کی بیٹی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کس طرح سے مسئلے کو ختم کیا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کوئی بات نہیں، ارے وہ تمہارے برابر کیسے ہو سکتی ہیں، عمر کی بیٹی، حفصہ تو عمر کی بیٹی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ تمہارے برابر کیسے ہو سکتی ہیں؟ انکا لبنت نبی، تم نبی کی بیٹی ہو، یعنی ہارون علیہ السلام کی طرف اشارہ ہوتا تھا. وعمک نبی، اور تمہارے چاچا بھی نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور تم ایک نبی کی بیوی ہو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے پاس تو تین نبی ملتے ہیں. تو خوش ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مسئلے کو ختم کر دیا. ایک اچھا انسان مسئلے کو طول نہیں دیتا، مسئلے کو لمبا نہیں کرتا، فوراً مسئلے کو ختم کر دیتا ہے. کوئی بھی پرابلم آتا ہے اس کی ماں کے بیچ، بیوی کے بیچ، بہنوں کے بیچ، اس کے بیوی کے بیچ، تو آدمی اچھے طریقے سے مسئلے کو ختم کر دے.
لیکن یہ توفیق ان گھرانوں میں ہوتی ہے جہاں شریعت کی پابندی ہوتی ہے، لیکن جن گھرانوں میں 24 گھنٹے شیطان ناچتا ہو اور شرک اور کفر کی باتیں ہوتی ہوں، غیبتوں کی باتیں ہوتی ہوں، غیبتیں ہوتی ہوں، تو ایسے گھرانوں میں یہ توفیق ملنا مشکل ہے۔ کوشش کیجئے اپنے گھروں کو ہم رحمت کا دہ بنائیں، قرآن مجید کی تلاوت ہو، استغفار ہو، دعائیں ہوں، ذکر و اذکار ہو، نفل نمازیں ہوں، اور شیطانی چیزوں سے جہاں تک ہو سکے اپنے گھروں کو بچایا جا سکے، تاکہ یہ لڑائیاں، یہ نفرتیں، یہ کدورتیں، یہ دشمنیاں ہمارے گھروں سے ختم ہو جائیں۔ زینب بنت جہش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ان کے گھر میں ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ رسی کیا ہے؟ ان کو کہا گیا اللہ کے نبی، یہ رسی زینب بنت جہش کی رسی ہے، جب عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں تو تھوڑا رسی پکڑ کر وہ سستا لیتی ہیں، کھڑی ہو جاتی ہیں، ذرا سکون کا سانس لیتی ہیں، پھر عبادت میں لگ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کی نبی کی بیویاں تھیں جن کو عبادت میں اتنا شوق تھا، اللہ کو راضی کرنے کی اتنی تڑپ تھی، انہوں نے ایسا غرور نہیں دکھایا کہ ہم تو اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں، ہم کو کیا لینا ہے، ہم کیسے بھی جنت کے حقدار ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہا تھا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ لیکن ان عورتوں نے نہیں کہا کہ ہم اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں لیکن زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلو، اس رسی کو کھول دو، جتنی طاقت ہے اتنی نمازیں پڑھو، جتنی جسم میں طاقت ہے اتنا کرو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ جتنا ہے اتنا ہی پوچھے گا، اس سے زیادہ آپ سے نہیں پوچھے گا۔ اب لنگڑے سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے کھڑے ہو کر عبادت کیوں نہیں کی، بیمار سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے 100 رکعت 200 رکعت کیوں نہیں نفل پڑھے۔ اللہ جس کی جتنی طاقت ہے اسے اتنا ہی پوچھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلو، اس رسی کو کھول دو، لیصل احدکم، یعنی تم اتنا نماز پڑھو جتنا تم پڑھ سکتے ہو۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے، انسان ہونے کے ناطے میاں بیوی ہیں، بھلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کبھی بات بات میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ان کے سسر صاحب آئے ابو بکر، اپنی بیٹی کی خیر خیریت دریافت کرنے کے لیے، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے دیکھا کہ زور زور سے آواز آ رہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں گھر میں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آ گیا، بولا، ام رومان کی بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز بڑھا رہی ہے، اتنی ہمت تجھے کیسے؟ تو تماچے مارنے کے لیے چلے گئے اپنی بیٹی کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کمر سے پکڑ لیا، کمر سے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا، اور وہ غصہ ہو کر ابو بکر واپس چلے گئے۔ جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ، دیکھا میں نے کیسے اس آدمی سے تم کو بچا لیا۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ اتفاق ہوا، ابو بکر آئے تو دیکھا کہ دونوں بڑے پیار سے محبت سے باتیں کر رہے ہیں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ، تم دونوں نے لڑائی میں مجھے شریک کیا، کیا تمہاری محبت میں مجھے شریک نہیں کرو گے؟ تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قد فعلنا، آؤ آؤ ہم تمہیں شریک کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ہماری زندگی ایسی ہے کہ آدمی حالات
اگر برے ہوں تو اس حالات کو سنبھالنے کی کوشش کریں، حالات کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کہی، لا تغضب، غصہ مت ہو۔ صحابی نے پھر کہا اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہا، لا تغضب، غصہ مت ہو۔ تیسرے بار بھی یہ کہا کہ غصہ عجیب چیز ہے، آتا اکیلے ہے، جاتا بہت ساری چیزوں کو لے کے جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں غصے میں کیا کیا کر بیٹھتے ہیں، کسی کا قتل کر دیا، کسی کو طلاق دے دی، گھر کی چیزیں پھوڑ دیں، توڑ دیں، اٹھا کر پھینک دی، غصے کی حالت۔ نبی نے اسی لیے کہا لا تغضب، غصہ مت۔ غصہ آئے تو کیا کرو؟ ارے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھنے کے بعد بھی غصہ کم نہیں ہوتا تو لیٹ جاؤ، یہ غصے کا علاج ہے۔ لیکن غصے کی حالت میں اپنی زبان سے کچھ نہ بولو، اس لیے کہ تمہاری زبان سے جو نکلے گا، کتنے لوگ ہیں مہینے میں 2-3 کیس آتے ہیں، بولتے ہیں کہ شیخ صاحب غصے میں میں نے طلاق دے دیا۔ اب ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی تم کیسی حالت میں تھے جب طلاق دیے تھے؟ تو نہیں میں غصے میں نہیں تھا۔ تو کیا کوئی پیار سے طلاق دیتا ہے؟ تو آدمی غصے میں دیتا ہے، لیکن ایسا غصہ جسے اس کے حواس پر کنٹرول نہ ہو، تب اسے چھوٹ مل سکتی ہے۔ ورنہ لوگ کچھ بھی کر دیں اور پھر علماء کے پاس دوڑتے پھریں کہ کوئی ان کو رخصت دے۔ ایک عالم سے پوچھتے ہیں، وہاں تشفی نہیں ہوتی، اور ایک عالم کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ جب تک اپنے مطلب کا فتویٰ نہیں نکلتا گھومتے رہتے ہیں، ان سے پوچھو، ان سے پوچھو، ان سے پوچھو۔ عجیب لوگ ہیں۔ کہا کہ شریعت کھلواڑ نہیں ہے، مذاق نہیں، شریعت ایسی چیز ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا جائے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک دروازے پر ایک عورت آئی، اجازت لینے کی کوشش کی، اس نے دروازہ مار کر آواز دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آواز کس کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا ہو سکتا ہے یہ آواز حالہ کی ہے۔ حالہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن تھی۔ تو جیسے ہی وہ آواز آئی، اپنی بیوی کی آواز، پہلی بیوی کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آئی، فوراً پہچان لیا کہ یہ حالہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا۔ اسی لیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، مجھے کسی عورت پر غیرت نہ آئی سوائے خدیجہ کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو یاد کرتے تھے۔ میں کہتی تھی کہ اللہ کے نبی ایسے لگتا ہے کہ خدیجہ کے علاوہ دنیا میں کوئی عورت ہے ہی نہیں۔ آپ ہمیشہ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، عزیزو، یہ احسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کو یاد رکھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ تم خدیجہ کے بارے میں کہتی ہو، خدیجہ وہ عورت ہے جس سے اللہ نے مجھے اولاد دی۔ خدیجہ وہ عورت ہے جب ساری دنیا نے، اس وقت کے لوگوں نے مجھے چھوڑا تو خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، خدیجہ نے اپنا مال میرے لیے خرچ کیا۔ تو اس طرح سے 25 سال کی مدت خدیجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہی۔ اتنی لمبی مدت میں بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمیشہ تعریف کی۔ اسی کو کہتے ہیں احسان، وفا۔ اپنی بیوی کے ساتھ مرنے کے بعد بھی وفا ہے۔ اور جب بھی کوئی بکری ذبح ہوتی ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اطعموا صویحبات ختیجہ، لے جاؤ فلاں فلاں عورت کو دو، ان کو کھلاؤ جو ختیجہ کی سہیلیاں ہیں۔ بوڑھی عورت آتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اکرام کرتے تھے۔ ختیجہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، اس عورت کا اتنا احترام آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ یہ عورت ختیجہ کی سہیلی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے وفا اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی کا یہ احترام۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، ہم آپ کے سامنے کہیں گے اور کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ آخر میں ایک بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ حال میں بھی، مطلب کچھ دنوں پہلے بھی، ابھی تو لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، آدمی چاہے نہ چاہے اپنی بیوی سے محبت کرتا ہو نہ کرتا ہو، اسے گھر ہی میں تو رہنا ہے، لیکن گھر میں رہے تو حسن سلوک کرے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور حال میں بھی کئی لوگوں نے فتوے پوچھے، خواتین نے فتوے پوچھے کہ ہمارے شوہر کا تعامل میرے ساتھ ایسا ہے، ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، نہ کسی عورت کو، نہ کسی خادم کو، نہ کسی جانور کو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں مارا، لیکن اللہ کے راستے میں جہاد کا جب معاملہ آیا تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، لیکن اپنے ہاتھ سے کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مارا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے لوگ ہیں جو اس سنت پر عمل کرنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ کیوں اتنے جوش میں آ جاتے ہیں؟ کیوں اتنے جذبات میں آ جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کا سکون برباد کرتے ہیں؟ میرے نبی نے مثال چھوڑی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کہہ رہی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ ولا خادما قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی عورت کو، نہ نوکر کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں مارا۔ نوکر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خدمت 10 سنین، میں نے 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، جو کام میں نے نہیں کیا اللہ کے نبی نے نہیں پوچھا کہ تم نے وہ کام کیوں نہیں کیا، جو کام میں نے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نے وہ کام کیوں کیا۔ خدمت 10 سنین، 10 سال میں نے خدمت کی۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ تھا۔ کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ آئیں گی۔ ان باتوں کو سننے اور سنانے کا بس ایک ہی مقصد ہے کہ اس کو ہم اسوہ بنائیں، نمونہ بنائیں، اپنی زندگیوں کو اس قالب پر ڈھالنے کی کوشش کریں، تاکہ جو سکون میرے نبی کی زندگی میں تھا، جو سکون اللہ کے نبی کی بیویوں کی زندگی میں تھا، صحابہ کرام کی زندگیوں میں تھا، وہ سکون ہم اپنی زندگیوں میں پا سکیں، وہ برکتیں پا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اللہ، جتنے لوگ موجود ہیں، جتنے لوگ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ان تمام پر تیری رحمت فرما، یا اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، یا اللہ ان کی تنگ دستی کو دور کر دے، تیرے خزانوں میں سے ہم تمام کو عطا فرما، یا اللہ جو بھی دے اس میں برکت عنایت فرما، یا اللہ بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے ہم تمام کو نجات دے دے، یا اللہ کافر قوم پر ہم تمام کو غلبہ نصیب فرما، اے اللہ ہم تمام کے مرحومین کو بخش دے، اے اللہ جو ہمارے مرحومین ہیں وہ ہمارے گناہوں کے، ان کو ہمارے جو گناہ ہیں یا اللہ ان گناہوں کی ہمیں سزا نہ دے، یا اللہ ہمارے مرحومین کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرما، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ مسلمانوں کو طاقت عطا فرما، غلبہ عطا فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.